نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی نشستوں میں آج کی نشست درس حدیث کے متعلق ہے۔ آج کے ہمارے درس حدیث کا عنوان ہے رمضان المبارک میں 4 کام۔ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث مروی ہے، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبہ کے مختلف اجزاء ہیں۔ ہمارے آج کے عنوان کے ساتھ ریلیٹڈ جو موضوع ہے وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان 4 کاموں کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کرو۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، رمضان المبارک کے مہینہ میں 4 باتیں بہت زیادہ کرو۔ 4 باتیں۔ نمبر 1، 2 الگ بتائیں اور پھر 2 الگ بتائیں اور ان کی کیٹیگری بھی متعین فرمائی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتین لا غنم بکم عنہما، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان کے علاوہ تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی وہ باتیں تمہارے لیے ضروری ہیں۔ تو 2 باتیں جن سے رب کو راضی کرنا ہے وہ کون سی ہے، اور 2 باتیں کہ جن کے سوا ہمیں چارہ کار نہیں ہے، ہمارے لیے مسٹ ہیں اور ضروری ہیں، وہ کون سی ہے؟ آئیے حدیث مبارک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، فرمایا 2 خصلتیں، 2 باتیں جن کی وجہ سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ ایسی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، تمہارا رب راضی ہوگا۔ اور دوسری چیز وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، دوسری چیز جو رمضان المبارک میں کرنی ہے جس سے رب راضی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی اور اپنی کمی کوتاہیوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ 2 باتیں بنیادی ایسی ہیں جن کے ساتھ رب کی رضامندی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور دوسری 2 چیزیں وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَمْ بِكُمْ عَنْهُمَا، 2 ایسی باتیں کہ جو کیے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، وہ کون سی ہیں؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، ارشاد فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ ان 4 باتوں پر مختصر سی بات میں نے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کہ ہم نے جو کثرت کرنی ہے رمضان المبارک میں وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت۔ اس کی کثرت زبان سے بھی کیجیے، اور اس کی کثرت ہے کہ دل میں اس بات کا استحضار کیجیے، اس بات کو جگہ دیجیے کہ ہمارا الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ زبان سے کہیے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اور لفظ اللہ، ان 4 اجزاء کا مستقل ذکر ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی یہ 4 تسبیحات بحمد اللہ تعالی ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت میں روزانہ ہوتی ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ یہ تسبیح روزانہ پڑھتے رہا کریے۔ اور استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، آپ اپنے مریدین کو 3 تسبیحات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، روزانہ کی بیسس پر ان کو کرتے رہیے۔ نمبر 1، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 1 تسبیح یعنی 100 بار اس کو پڑھتے رہیے۔ نمبر 2، استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی 100 بار۔ اور نمبر 3، درود شریف مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہے تو لا الہ الا اللہ کی انسان کثرت کرے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
سب سے بہترین ذکر اور سب سے بہترین اللہ کی یاد وہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہے۔ تو ہم نے زبان سے بھی کہنا ہے اور ہم نے لا الہ الا اللہ کا تذکرہ دل میں بھی کرنا ہے، یعنی اپنے دل میں اپنی تمام تر حاجات، اپنی تمام تر ضروریات میں اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اپنی تمام تر مصائب، مشکلات، الم، پریشانیاں جو بھی انسان پر زندگی میں آتی ہیں، ان تمام پریشانیوں میں خدا کی ذات کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے۔ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا عملی مظہر ہوگا۔ تو زبان سے بھی کہنا ہے اور اپنی اداؤں سے اور اپنے عمل سے یہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانتے۔ اور دوسری چیز وہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ علماء کرام گناہوں سے توبہ کرنے کی 3 شرائط بیان فرماتے ہیں۔ ہم سے بھی جو گناہ ہو چکے، چاہے وہ جان بوجھ کر یا بھولے ہوئے، سب کے سامنے یا چھپ کر، ہم جانتے تھے گناہ ہے یا نہیں جانتے تھے، ان تمام صورتوں میں اپنے گناہوں کی انسان معافی مانگے۔ گناہوں کی معافی کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، انسان جو گناہ کر رہا تھا اس پر نادم ہو، اس کو دل سے دکھ ہونا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا۔ نمبر 2، اس گناہ کو فوراً چھوڑ بھی دے، اس کو نہ کرے۔ نمبر 3، آئندہ بھی نہ کرنے کا عزم کر لے۔ تو 3 شرائط ہیں توبہ کی۔ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ساتھ ساتھ عملی طور پر اس گناہ کو بھی چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کریں، اور دل میں ہمارے یہ دکھ ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے اور ندامت ہونی چاہیے کہ ہم نے بہت برا کیا خدا کی نافرمانی کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مغفرت انسان جب مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اپنے گناہ پیش کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں اور بندے کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 وہ کام ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دوسرے 2 کام کہ جن کے بغیر بندے کو چارہ کار نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی جائے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جنت جب مانگی تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جو جنتوں میں عظیم جنت ہے۔ تو ہمیں یہ بات چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ سے مانگیں تو جنت مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں۔ جب جنت مانگیں تو جنت کا اعلیٰ درجہ مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو بڑا درجہ دینے پر بھی قادر ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ جس طرح کا گمان میرے ساتھ کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسے پیش آتا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ اللہ ہمیں بڑی جنت دے، اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگے بھی صحیح، تو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور ہم جہنم سے بھی پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہم بہت کمزور ہیں، عاجز ہیں، لاچار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ بہت سے کیے ہیں، لیکن ہم جہنم کی تاب نہیں لا سکتے، اس لیے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم مستحق جنت ہیں، ہمارے تو عمل ایسے نہیں ہیں، ہمارا تو جو اعمال ہیں وہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہاں، ہم جنت کیوں مانگتے ہیں کہ ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو رمضان المقدس میں 2 مزید کام جس کے بغیر انسان کو چارہ کار نہیں، وہ جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ 4 کام ہم رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کریں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ، اس کی شہادت دینا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نمبر 3، جنت مانگنا۔ نمبر 4، جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔